ہمارے معاشرے میں نا لیکن ہمارے شادی کو نا ایک جنسی عمل کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا جاتا. جس کو پتہ چلا میری شادی ہے وہ کہنا ہے کوئی اچھا حکیم دیکھ دیں. پوچھتے تھے ہاں کوئی نسخہ لے لیا, اچھا کوئی ٹپس دے دیں تمہیں. کوئی مجھے یہ آ کے کیوں نہیں کہہ رہا کہ یار ہاں اگر وہ کوئی کبھی غصہ کرے تو اس کے غصے کو برداشت کر لینا, کبھی خود غصہ آئے تو خود جو ہے نا نرم مزاجی سے کام کرنا. مجھے کوئی آ کے یہ کیوں نہیں کہتا کہ یار وہ کسی کی بیٹی ہے اور ایک گھر چھوڑ کر آ رہی ہے اس کو مینیج کرنا. مجھے یہ کیوں نہیں کہتا کہ یار اس کے والدین کی اور اپنے والدین کی عزت کرنا. مجھے کوئی یہ کیوں نہیں کہتا کہ یار آنے والے دنوں میں تم لوگوں کو اللہ نے اگر اولاد دینی ہے تو تم لوگوں کی ایک آگے زندگی آنی ہے اور اس کی تربیت کرنی ہے. سب آگے بیڈ کے اوپر کی ہی بات ہمارا معاشرہ کیوں کرتا ہے شادی کو لے کر. کیا شادی ایک رات کی ہوتی ہے؟ کیا ایک رات کے بغیر دنیا میں کوئی کام نہیں ہے کہ ساری پریکٹس جو ہے وہ ایک لڑکی اور ایک لڑکا صرف سیکس کے لیے کر رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں انہوں نے زندگی میں کرنا؟ نہیں, انہوں نے بہت کچھ کرنا ہے. جو دوست, جو کزنز, جو رشتہ دار, جو مطلب میسنجر پہ یا کوئی بھی یا معاشرے میں جس کو پتہ چلتا ہے وہ آپ کا ریلیونٹ بھی نہیں ہے. وہ بھی کہے گا کہ کوئی اچھا حکیم دیکھ دیے. تو مطلب کیا مردانہ کمزوری کے علاوہ دنیا میں امراض کوئی نہیں ہے. کے علاوہ بھی لوگوں کو سوچنا چاہیے. مردوں نے عورت کے ساتھ صرف سونا ہی ہے, جاگنا نہیں ہے. عورت کے ساتھ سونے کی ساری ترکیب بتاتے ہیں, جاگنے کی بھی بتائیں نا کہ جب ہم جاگیں گے تو اس کے بعد دنیا کیسے فیس کرنی ہے. کہتے ہیں نا فیض صاحب کا شعر ہے کہ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا میری دنیا میں کوئی چیز ٹھکانے پہ نہیں. ادریس بابر صاحب کا شعر ہے میری دنیا میں کوئی چیز ٹھکانے پہ نہیں, بس تجھے دیکھ کے لگتا ہے کہ سب اچھا ہے. مطلب وائف از اے بلیسنگ. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ثنا خان. آج کل چل رہا ہے جی ویڈنگ سیزن. ویڈنگ سیزن میں ہر سیزن میں کوئی نہ کوئی ایک ایسی شادی ہوتی ہے ضرور خاندان میں یا باہر کہیں جو آپ کی میموریبل شادی بن جاتی ہے. پھر ان شادیوں سے بہت سارے گانے آپ کے پوری زندگی ساتھ چلتے ہیں کہ یہ جب بھی وہ گانا گایا جاتا ہے تو ایک شادی یاد آتی ہے. اسی طرح سوشل میڈیا پہ ایک شادی بہت زیادہ ہائپ کریٹ کر رہی تھی. میرے خیال سے سوشل میڈیا پہ امبانی کے بعد یہ اس لڑکے کی شادی ہے جو لڑکے نے وقت ڈالا ہوا تھا. 75 ڈیز سے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوا اور اس لڑکے نے اتنا طوفان سوشل میڈیا پہ اٹھایا کہ پھر ہم نے سوچ ہی لیا کہ اس کی شادی پہلے ہونے دو, پھر اس سے ہم نپٹیں گے. تو آج اس کو نمٹنے کے لیے ہم نے یہاں اسٹوڈیوز میں بلا لیا. شارق کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں. پہلے تو بہت بہت مبارک ہو. بہت شکریہ جی. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے نئے سفر میں کامیاب کرے اور ڈھیروں دعائیں آپ کے ساتھ. تو اب آ جاؤ تم میدان میں. شاباش. میں میدان میں تم نے شارق سوشل میڈیا پہ ایک ہنگامہ, ایک طوفان, تمہارا کارڈ ہو گیا, تمہارے وہ 75 دن ہو گئے, تمہاری مہندی ہو گئی. یار تم لوگوں کی شادی ولیمے پہ کون ڈانس کرتا ہے بھائی؟ بھائی میرا ولیمہ تو میں ہی نہیں ناچوں گا تو کون ناچے گا؟ جس کو خوشی ہے اس کو ناچنا تو چاہیے. غصہ اس بات پہ ہے کہ جب ہم محفل برخاست ہو گئی, سب کھانا کھلا دیا, سب کچھ سب کو گھروں کو بھیج دیا, پیچھے سے ڈانس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اچھا اس کا مطلب ہے کہ آپ کا من تھا کہ آپ بھی وہاں پہ اپنے جوہر دکھاتے ہیں. فرسٹ آف آل ولیمے پہ تو ایکسپیکٹیشنز نہیں تھی, ٹھیک ہے. اینڈ دین آفٹر جیسے ہی سب لوگ ہو گئے, چلے گئے, برخاست ہو گئے, کھانا کھلا دیا, سب کچھ, سب کو لگا کہ لے جی اب بس ٹھنڈ پروگرام, شادی ختم ہوگی. ایٹ لاسٹ وہ جو کتنے مہینوں سے وقت ڈالا ہوا تھا اس لڑکے نے, وہ وقت جو اب ختم ہو جائے گا, اب یہ سکون سے اپنے گھر میں آرام سے رہے گا. نہیں جی, ہوا یہ کہ سوشل میڈیا رات کو تقریباً 11 بجے پھر دوبارہ سے جاگ گیا. بالکل ایسا ہی ہے. کیا اصل میں بہت سے دوست ہیں میرے جو شاعر ہیں اور شعراء کے ساتھ میری آپ ایکٹیویٹیز دیکھتے رہتے ہیں, تو وہ سارے دوست آئے ہوئے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ شاعر جو ہے وہ اپنے خیالات کا, احساسات کا اظہار کیے بغیر تو رہ نہیں سکتے. تو وہ شاعر دوست تھے وہ جو اکٹھے ہوئے تو انہوں نے کوشش کی کہ کیوں نہ ہم اللہ گلا کریں. اور میں اپنی وائف سے کہہ رہا تھا کہ تم خوش نصیب ہو کہ تمہاری شادی پہ واجد امیر جیسے بڑے لوگ جو ہیں انہوں نے بھی بھنگڑا کیا اور انہوں نے بھی روایتی جو کلچرل ہمارا ڈانس ہوتا ہے وہ کیا. تو یہ ایک ایسے تہوار ہوتے ہیں, ایسے موقع ہوتے ہیں کہ جس سے ہم تمام عمر یاد رکھتے ہیں. ہمارا وہ شادی جی وہ ختم ہو گئی, لیکن آج کے 5 سال بعد, 10 سال بعد, 20 سال بعد جو لوگ زندہ ہوں گے, 40 سال بعد زندہ ہوں گے, وہ بات کریں گے یاد ہے وہ ایک شادی پہ گئے تھے, وہاں پہ وائس صاحب نے بڑا اچھا بھنگڑا کیا تھا, وہاں پہ فلاں نے بڑا اچھا. تو یہ یادگار ہوتی ہے. تو میں تو ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ آئے, انہوں نے اسٹیج پھر سنبھال لیا اور باقاعدہ مجھے پھر نیچے لے آئے کہ بھائی آؤ میدان میں. تو میں میدان میں تو اسی وقت آ گیا تھا. اچھا نہیں شارق, یہ اتنی لمبی چوڑی گھر والے تنگ آ جاتے ہیں. مطلب ایک نارمل گھر میں ہوتا ہے جی, مہندی ہوگی, بارات ہوگی, ولیمہ ہو گیا, ٹھیک ہے جی, لوگ اپنے اپنے گھروں میں جائیں, گھر والے جو ہے نا وہ سکون میں, کیونکہ شادی تو 2 لوگوں کی ہوتی ہے. باقی سارے جو لوگ بیچ میں تیار ہو رہے ہوتے ہیں, دن نہ رات, نہ بہن بھائی بیچارے نہ سو رہے ہوتے ہیں, نہ کھانا, مہمانوں کی تگو دو میں لگے ہوتے ہیں. مگر اتنی لمبی چوڑی شادی تم لوگوں نے کیسے بیئر کی؟ جی. اور اوبیسلی جب بھی ہم کوئی ایونٹ رکھتے ہیں تو پہلے ہم اپنا فائنینس جو ہے نا اس کو
ایک بنا لیتے ہیں سسٹم. اس سسٹم کو کیسے چلایا, کیسے کیا؟ کیونکہ اب میں سب باتیں پوچھوں گی یہاں پر جتنا تم نے بالکل میری کوئی ڈالا ہوا تھا نا, وہ اوبیسلی ہمارا بندہ پوچھے گا اس معاملے کو بھائی کس طرح مینج کیا. دیکھیں میری پہلی تو بات ہے کہ میری کوئی بھی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے. میری شادی کب ہوئی, کہاں ہوئی, کس سے ہوئی, سب کچھ مطلب ہر چیز لوگوں کے سامنے ہے. میں نے کچھ چھپایا نہیں ہے, تو مجھے ٹرانسپیرنسی کس لیے, کوئی پریشانی نہیں ہے. خرچے کی بات ہو تو خرچہ کس بات پہ نہیں ہوتا. خرچہ تو کوئی کورٹ میرج کرے تو اس کے بھی پیسے لگ جاتے ہیں. تو یہ تو باقاعدہ ایک شادی تھی جس میں میرے رشتہ دار تھے, میری اہلیہ کے رشتہ دار تھے, پھر میرے دوست احباب. ماشاء اللہ اگر میں دوست احباب بھی اکٹھے کروں تو رشتہ دار تو پتہ نہیں کہاں رہ جائیں, اتنے دوست احباب الحمدللہ. تو مینج کیسے ہوا, یہ کچھ پیسے میرے پاس تھے. میرے والد صاحب نہیں ہیں, لیکن والد صاحب کی جگہ پہ میرے بہنوئی ہیں کاشف نعیم بھائی, انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا, چیزوں کو مینج کیا. اور میرے بڑے بھائی اسد بھائی, بشیر جن کے کہتے ہیں, میں بشیر کے نام سے دوست انہیں جانتے ہیں. تو بشیر اور میرے جو بہنوئی کاشف نعیم ہیں, ان دونوں نے مل کر اس چیز کو مینج کیا میرے بیاہ پہ. میں چیزیں دیکھ رہا تھا, جو ٹیکنیکل چیزیں تھیں وہ دیکھ رہے تھے, جو جہاں پر محنت تھی. میرے دوست نعمان کی اگر بات کروں, اسد رضا کی بات کروں, انارکلی والے دوستوں کی بات کروں, تو سب اس میں ایک شادی میں ایک تہوار کی طرح مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کوئی تہوار ہو رہا ہے, کوئی میلہ ہو رہا ہے, جس میں ہر شخص جو ہے اپنا اپنا کردار پنجاب کا میلہ جس کا آپ نے پنجابی میں انویٹیشن کارڈ بھی چھپایا ہوا تھا. بالکل, کیونکہ وہ کہتے ہیں جڑے ماں بولی نو بھول جاندے نے ککھاں وانگو رول جاندے نے. تو میں زیادہ تو پنجابی کے لیے کچھ نہیں کر پاتا. پنجابی کے لیے لوگ بہت زیادہ اچھا ایکٹیویزم کر رہے ہیں, لیکن میں نے کوشش کی کہ میں اگر کچھ کر سکتا ہوں تو وہ یہ کہ اپنی شادی کا جو صدا ہے, ویادہ صدا ہے, وہ پنجابی میں چھپوانا چاہیے. اور اس سے لوگوں کو ترغیب ملتی ہے کہ ماں بولی کو ہے بری چیز نہیں ہے, یہ بالکل ہماری ہی چیز ہے. تو میں اس لیے اپنی ماں کو شاید کچھ دے سکوں, اپنی ماں بولی کو کچھ دے سکوں, تو اس لیے پنجابی میں چھپوایا. اچھا ناظرین, شاید آپ لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہوگا, یہ لڑکا اپنا شادی کا کارڈ لے کے گورنر صاحب کے پاس. جی بالکل. اس کے پیچھے کیا لاجک تھا؟ دیکھیے جی, ایک پنجابی کی شادی ہو رہی ہے, پنجابی میں کارڈ ہے, پنجابی جمع ہو رہے ہیں, تو گورنر پنجاب کو بھی آنا چاہیے. تو گورنر پنجاب بیسیکلی ان دنوں اٹک میں تھے. انہوں نے مجھے بتایا کہ اگر میں لاہور میں ہوا تو میں لازمی آؤں گا. تو ہم تو تیاریاں بھی اس طرح کی تھی, لیکن انفارچونیٹلی وہ لاہور میں نہیں تھے, تو اس لیے مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں ہے کہ وہ نہیں آئے. لیکن وہ آتے تو مزید محفل جو ہے, وہ لوگ جو ہیں وہ ملتے. جس طرح آپ ہیں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, آپ ایک اینکر پرسن ہیں, اس طرح مختلف لوگ آئے تھے. تو میں سمجھتا ہوں, مجھے ایک دوست کا آیا فون کہ یار میں نے بہت سی شادیاں جو ہے نا وہ چھوڑی ہیں, مجھے کبھی دکھ نہیں ہوا, مجھے تمہاری شادی پہ نہ آنے کا دکھ ہے. وہ اس لیے کہ یہ شادی سے زیادہ تو بزنس میٹنگ تھی. سارے تو لوگ مطلب جو میڈیا کے صحافی ہوں, لکھاری ہوں, ادیب ہوں, شاعر ہوں, تو وہ سارے دوست ہیں. تو ایک اچھا جو ہے نا وہ مارکیٹنگ کا بھی یہ سبب بنتا ہے. یعنی یہاں پر ہم لوگ انٹرپریٹیورز بھی جی جی انٹرپرینور بھی بالکل ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا شارق, یہ جب اوبیسلی آپ بھی ابھی بگنرز ہو, مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ کہہ سکے کہ آپ اپنی لائف میں بالکل سیٹلڈ تھے, اور یہ وہ شادی میں آج کل جو جس طرح ٹریڈیشن ہے ہمارا, ایک روایت کے حساب سے بریاں بنتی ہیں, جہیز تیار ہوتا ہے, بڑے پیسے لگتے ہیں, لاگت جو ان چیزوں پہ آتی ہے. کس چیز پہ آپ نے کمپرومائز نہیں کیا اور کس چیز پہ آپ نے کمپرومائز کیا؟ کیونکہ یہاں ہمارے سو کالڈ معاشرے میں بہت سارے نانا کرتے کرتے بھی ایسی رسم و رواج ہیں جن کو فالو اپ دینا بہت ضروری ہے, چاہے آپ کچھ کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو, کس حیثیت میں ہو, آپ نے دنیا کو کرنا پڑتا ہے. اچھا ہمارا نا, میں بات اکثر کرتا ہوں کہ ہم بہت سی چیزیں صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نہیں, لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں, ہم ڈر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ ان دا اینڈ کیا کہتے ہیں, یار اچھا بندہ سی, یار بہت چنگا بندہ سی, یا کہتے ہیں یار بڑا برا بندہ سی. لوگ اس کے علاوہ کہتے کچھ نہیں ہیں. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن پہ کمپرومائز نہیں کیا. وہ تھی کہ میں اپنے لکس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا, کوشش کی کہ مطلب اچھا دکھوں, اچھا لگے. میرا دیٹ واز مائی ڈے, تو آئی ڈیسائیڈیڈ کہ میں اچھا دکھنے کی کوشش کروں, اس پہ کمپرومائز نہیں کیا. اپنی وائف کی جو اس کا آؤٹ فٹ ہے, اپنا آؤٹ فٹ ہے, اس پہ کمپرومائز نہیں کیا. باقی میرے دوست جو ہے نعمان, میں اس سے بار بار یہ کہتا تھا کہ ہر چیز بابا وہ جس کے بغیر شادی ہو سکتی ہے نا, ہم نے اس کو اینڈ پہ رکھنا ہے. ہم نے کوشش کرنی ہے پہلے اپنے بجٹ میں وہ سارے کام لائیں جن کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پہ مولوی صاحب ہیں, ان کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی. ان کو آپ نے نکاح کی فیس دینی ہے, آپ نے وہ بد جو ہے وہ تقسیم کرنی ہے. آپ نے اپنی وائف جو آ رہی ہیں ایک گھر چھوڑ کے, اس کے لیے کچھ نہ کچھ آپ نے کپڑے بنانے ہیں, جوتیاں بنانی ہیں, کچھ اس کے رہن سہن کے لیے. پھر وہ کمرہ جہاں پر آپ کی ایک نئی دنیا اور ایک نئی زندگی شروع ہونے جا رہی ہے, وہاں پہ کچھ نہ کچھ آپ نے چینجنگس کرنی ہے. تو یہ ساری چیزیں تھیں. میری اولین ترجیح تھی کہ آنے والے دن جو ہمارے ہیں وہ بہترین اور خوش اسلوبی سے گزریں. اور کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو ہم نے اینڈ پہ رکھیں اور وہ کی نہیں. الحمدللہ ہماری مہندی پہ کوئی ڈی جے نہیں تھا,
ہماری مہندی پہ کوئی فائرنگ نہیں ہوئی, ہماری مہندی پہ کوئی گھوڑی نہیں تھی, گھوڑے نہیں تھے کہ جس پہ ہم مطلب, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ان چیزوں کے بغیر مہندی ہو سکتی ہے, شادی ہو سکتی ہے. ہاں ڈول تھا, ہم نے ایک ہی منگوایا تھا کیونکہ ہمیں پتا تھا سارے تو خود گانے والے ہیں تو ہمیں ڈول کی ضرورت کیا ہے. ہاں قوالی کے لیے ایک دوست تھا, اس نے خود ہی کہا, وہ بڑا بضد تھا کہ میں نے آپ کی شادی پہ قوالی کرنی ہے, تو وہ خود ہی آ گیا, وہاں پہ بھی میرا کوئی پیسہ نہیں لگا. الٹیمیٹلی میری شادی کا میں اگر کہوں کہ 50% یا 40% اسپانسرڈ تھا تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا. بہت سے دوستوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا اور انہوں نے خود ہی مطلب چیزیں کی. جو فوٹوگرافر تھا وہ مجھے ملا لڑکا, وہ بھی ایک پوری سٹوری ہے, اس کے بارے میں ہم بتایا زئی اسٹوڈیوز والا, تو اس نے میرے ساتھ ڈیسائیڈ کیا پیسوں کا اور بعد میں مجھ سے پیسے بھی نہیں لیے. میں نے بہت اس سے کہا, اس نے کہا یار آپ کی شادی میں میں اقرار الحسن سے ملا ہوں, ثنا آغا خان سے ملا ہوں, فلاں سے ملا ہوں, فلاں سے ملا ہوں, اور بڑے نام لیے, تو میں تو زندگی میں کبھی نہ مل پاتا, تو آپ سے مجھے پیسے چاہیے نہیں. میری اس سے ایک اچھی رقم ڈیسائیڈ ہوئی تھی لیکن اس نے نہیں لی, اور یہ اس کی طرف سے اسپانسرڈ تھا. اس نے کہا مجھے کچھ ویڈیوز آپ بنا دیں, میرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ لوگوں کو کہیں کہ مجھے فالو کر لیں. تو بہت سی چیزیں جو تھیں وہ اس طرح سے مینیج ہو گئیں. تو بہت سی چیزیں جو ہمیں لگتا تھا غیر ضروری ہیں وہ ہم نے اینڈ پہ رکھیں, اور اللہ کے فضل سے ہمیں کرنی ہی نہیں پڑی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان دنوں ساؤنڈ آف ایکٹ بھی ہے, 144 لگا ہوا ہے. ڈی جے چلاتے پھر کوئی پولیس آ جاتی. مجھے دوستوں نے بہت سو نے کہا کہ ڈی جے چلائیں کیڑی گل ہے تھوڑے واسطے تھانا تھوڑا تسی کہہ لو گے اینکر پرسن ہو, صافی ہو. میں نے انہیں بتایا ہم پر ہی تو زیادہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں, سارے دوست آئیں گے اور سارے عزت دار ہوں گے, ان کے سامنے اچھا لگتا دولہے کو گرفتار کرتے ہوئے. تو بہت سی چیزیں کمپرومائز اس لیے کی کہ وہ ضروری نہیں تھی, جو ضروری تھی ان پہ کمپرومائز نہیں کیا. یعنی وہ مین چیزیں جس میں آپ کو لگتا تھا کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے وہ آپ نے کیا, اور جو نہیں باقی ان چیزوں کو آپ نے اسکپ کر دیا. اچھا, بڑی ہی مطلب اس طرح کی بات ہے کہ یار کتنی سلامیاں اکٹھی ہوئی, یہ دیکھیں سلامیاں میں ساتھ لے کر آیا ہوں سارے کتنی ہیں. میں تو اسٹیٹس لگائے ہیں اور بڑے ہی انٹرسٹنگ اسٹیٹس تھے, تو میں نے اس وجہ سے خاص طور پہ پوچھا. میں نے کہا لو جی یہ سلامیاں, یہ ذرا ہمارے کیمرے میں بھی دکھانا ہے. یہ دیکھیں جی یہ سلامیاں ہیں, اور جی یہ نجم کا نام سب سے آگے, تو یہ اپنے اپنے نام. یہ میں اب کیسے کیا دکھاتا جاؤں, یہ دکھاتا جاؤں تو آپ کا بھی اسی میں کہیں پہ مطلب ہے انویلپ جو آپ سے بھی ملا ہے. تو یہ تو مطلب ایک لمبی فہرست ہے, اور سلامیاں ماشاءاللہ بہت اچھی اکٹھی ہوئی ہیں, بہت اچھا پیسہ, میں امیر آدمی. اچھا, زیادہ تمہارے پاس اکٹھی ہوئی ہیں یا تمہاری بیگم کے پاس؟ اچھا, اس کے پاس اپنی اکٹھی ہوئی, میرے پاس اپنی اکٹھی ہوئی. اس کے پاس تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے جو نے حساب نہیں کیا کہ کس کے پاس زیادہ ہوئی ہیں. بیگم سے کون حساب کرتا ہے, آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں, بیگم سے کوئی حساب نہیں ہوتا. اگر آپ کے پاس 500 روپیہ اور بیگم کے پاس 200 روپیہ تو اس کا مطلب بیگم کے پاس 700 روپیہ. 700 روپیہ یہ دیکھیں نا, اس اسٹریٹجی پہ اگر یہ چلے گا تو یہ زندگی کا کامیاب ترین شعور رہے گا. انہیں کے پاس 700 روپیہ ہے, وہ جو چاہیں. تو یہ سارا یہ بھی انہیں کا ہے, جو ان کے پاس ہے وہ بھی انہیں کا ہے. کیونکہ آنے والے دنوں میں وائف سے بڑی سپورٹ کس کی ہوتی ہے, وائف بہت زیادہ بڑی سپورٹ ہوتی ہیں. تو میرا ابھی غیر روایتی ذہنی ہے, ابھی لوگ مجھے سارے ڈرا رہے ہیں 6 مہینے بعد تمہیں پتہ لگے گا جب بڈھی رنگ دکھائے گی, پتہ نہیں مطلب کیا رنگوں کی دکان لے آیا ہوں میں. تو لوگ بہت زیادہ ہمارا معاشرہ نا ایک ٹیبوز بنائے ہوئے ہیں, بیوی کو لے کے, شوہر کو لے کے, شادی کو لے کے. نہیں, وہ شروع میں باتیں دیکھو, یہ تو بعد کی بات ہے نا, لوگ تو تمہیں آپ کہہ رہے ہوں گے, مگر شروع میں بھی لوگ یہی سمجھاتے ہیں, دوست یار جب اکٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں لو بھائی پہلے ہی دن اگر تم نے اپنا روب جما لیا تو جما لیا, اس کے بعد پھر تمہارا سارا جو زندگی ہے نا تمہاری. نہیں مطلب وہ اسکول آ رہی ہے, کالج میں آ رہی ہے, میں ٹیچر ہوں کوئی اس کا, کہ پہلے دن میں اسے بتاؤں گا میری والدہ ایسے ہیں, میرے بھائی ایسے ہیں, میرا معاشرہ ایسے. نہیں یار, مطلب اگر اس کی بھی عمر میرے برابر ہے تو ہم دونوں سمجھدار ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں تو لڑکیوں کو آپ اپنے والدین سے سیکھ کے آنی چاہیے, اور الحمدللہ اس کی والدہ بہت زیادہ اس کو وقت دیا اور بہت کچھ سکھایا. تو مجھے تو ابھی تک یہ کوئی 12واں 13واں دن ہے میری شادی کا, مجھے ایک دن بھی محسوس نہیں ہوا کہ میری زندگی پریشانی میں ہے, بلکہ زندگی میں مثبت تبدیلیاں آئی ہیں. میں وقت پہ اٹھتا ہوں, میرے لیے سوٹ استری ہوتا ہے پہلے سے, ناشتہ بنا ہوتا ہے, جو پہلے آپ خود کرتے ہوتے تھے وہ آپ کو کرنا نہیں پڑتا چیزیں, اور وہ ناشتہ بنا ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, دفتر اتنے بجے جانا ہے, اتنے بجے جانا ہے. تو ایک ڈسپلن لائف, پہلے لائف بہت مزے کی جی رہا تھا, اب میں مزے کے ساتھ ڈسپلن میں بھی آ گیا ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ شادی جن لوگوں نے نہیں کی, اگر وہ ڈسپلن نہیں ہے تو وہ شادی کریں, ان کی لائف جو ہے ڈسپلن پہ آ جائے گی. اور ایک بات جو میں نے کی وہ میں نے اپنی والدہ سے کہی کہ 30 سال کا ہو گیا ہوں, تو 30 سال تو میں نے تسی روٹی کھوا رہے ہو, تو کسی دن یہ مت کہیے گا کہ اپنی بڈھی نوں کہے. یہ دیکھیں نا, ہمارے معاشرے میں ایسے والدین بھی کرتے ہیں. اور پھر اپنی وائف کو بھی میں نے کہا کہ تم جس دن سے تم نے ہوش سنبھالی, اپنے والد کے, اپنے بھائی کے کپڑے استری کرتی ہو, والدہ کے سارے کام کرتی ہو, تو کسی دن مجھے یہ نہیں آپ نے کہنا کہ آپ ہی کرو, خود ہی کرو. لیکن وہ بہت زیادہ اوبیڈینٹ اور لونگ ہے, سپورٹیو ہے. لیکن یہ جو چیزیں ہیں نا معاشرے میں اچانک تبدیل ہو جاتی ہیں. وہی ماں جو 30 سال سے آپ کو کھانا کھلا رہی ہے وہ کہے گی اپنی وائف نو کہے, مطلب یہ چیزیں. اور وہی وائف جو اپنے بھائیوں کے والدین کے کام کر رہی ہیں وہ آپ کے والدین کی مرتبہ سے. تو میرا خیال ہے کہ اگر دونوں
ایک ساتھ سپورٹ کریں ایک دوسرے کو. ایک کہتے ہیں جیسے کہ بائی سائیکل کے 2 پہیے ہوتے ہیں, تو وہ دونوں اگر چل رہے ہیں تو بیلنس رہتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ دونوں اگر ایک دوسرے کے ساتھ منسلک رہیں تو سب اچھا ہے, اتنی پریشانی کوئی نہیں. اچھا, سب سے پہلے ابھی آپ کو تقریباً آپ بتا رہے ہو کہ 12-13 دن ہو گئے ہیں, تو اس ڈیوریشن میں کون سی چیز آپ کو بہت زیادہ ابھی تک اپنی مسز کی کلک کی کہ یہ جو ہے نا بندی ہماری فیملی کے لیے سب سے مطلب بلیسنگ کی طرح سے آئی ہے؟ مطلب ہوتا ہے نا بہت سی چیزوں میں ایک دم شادی کر کے ایک دم بہت بڑا بہار ہوتا ہے جو ایک دم سے اترتا ہے, اس کے بعد انسان 0 میٹر پہ کھڑا ہوتا ہے, جو ٹو بی ویری آنیسٹ. تو وہاں پر بہت ساری چیزیں لڑکیوں کو اس کے بعد فیس کرنی پڑتی ہے, بہت ساری ایسے بڑے بڑے ایونٹس کو اس کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, اور کمپرومائز صرف ان اے سینس یہ نہیں کرنا پڑتا, چھپانا بھی پڑتا ہے اپنی ہی فیملی سے, اپنے ہی ماں باپ سے بہت ساری چیزوں میں. کون سی چیز آپ نے ایسی دیکھی جس کے بعد آپ نے کہا کہ نہیں, شی از دا پرفیکٹ ون وچ آئی ڈیزروڈ؟ میری عمر 23 سال ہو چکی ہے. میں کبھی 10 بجے اٹھتا تھا, کبھی 12 بجے, کبھی شام 3 بجے بھی اٹھتا ہوں. تو میں نے جب بھی اٹھا ہوں تو تبھی ناشتہ کیا. میرا بڑا بھائی اگر وہ 8 بجے اٹھا تو اس نے 8 بجے ناشتہ کیا. اور اسی طرح سے مطلب ہمارے گھر میں جو جس وقت اٹھا اس نے اس وقت ناشتہ کیا. اور اگر بنانے والا مصروف ہے اس نے بنا دیا, اگر وہ نہیں کہیں اور مصروف ہے تو باہر سے کھانا لائے اور ناشتہ کر لیا. لیکن جس دن سے میری شادی ہوئی ہے, میں, میری بہن, میری والدہ, میرے بھائی, ہم اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی بلیسنگ ہے کہ ہم, میری وائف کے آنے سے ہمارا دسترخوان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے بھی بھر دیا ہے اور برکتوں سے بھی بھر دیا ہے. تو سب سے بڑی بلیسنگ جو مجھے بار بار نظر آتی ہے وہ یہی آتی ہے. اور اس کے علاوہ کہ میری والدہ کو باتیں کرنے کے لیے ایک اور جو ہے وہ خاتون مل گئی ہیں. پہلے بہن سے کرتی تھی, میں اس طرح نہیں وقت دے پاتا تھا. آپ کو تو سارا دن تو ہم 8-10 گھنٹے سوتے ہیں اور باقی تمام گھنٹے باہر رہتے ہیں. تو یہ اچھی بلیسنگ ہے کہ میری والدہ کا اب دل لگا رہتا ہے اس سے. اب یہ باہر والی روٹین تھوڑی سی مینیج کی ہے؟ ہم آہستہ آہستہ مینیج کر رہے ہیں, لیکن فوراً سے اگر ہم چھوڑ دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ وہی کہیں گے جو کہہ رہے ہیں. وہی نا. تو نہیں, کوشش, وہ بہت زیادہ سپورٹیو ہیں اور وہ مجھے اس طرح کبھی بھی مطلب اس نے ابھی تک نہیں کہا کہ آپ دیر سے کیوں آئے ہیں, دیر سے کیوں آئیں گے. تو میں اس سے اسکیجول جو ہے نا شیئر کر دیتا ہوں. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں نے آج جو شیڈیول تھا نا میرا, میں نے کل اسے بتا دیا تھا کہ آج میں نے کوہ نور جانا ہے, میں نے پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرنی ہے, اتنے بجے سے اتنے بجے تک ہم یہاں آئیں گے, اس کے بعد ہم یہاں جائیں. آج میں نے اپنی سسٹر کی طرف بھی جانا ہے, تو ایک شیڈیول میں نے اس کے ہاتھ میں دے دیا تاکہ کہیں پہ بھی چینجنگ کی ضرورت ہو تو اسے پتہ ہو کہ یہ آلریڈی کمیٹڈ ہے. کیونکہ ہماری جو فیلڈ ہے میڈیا کی, اس میں کمٹمنٹ ہی تو سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے. اگر میں آپ سے کمیٹڈ ہوں, نہیں آؤں گا, آپ کا پروگرام کریش ہوگا, آپ کے لیے پریشانی ہوگی. تو وہ بہت زیادہ اس چیز کو سمجھتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وائف سے اچھی تو مینیجر بھی کوئی نہیں ہے, تو اس کو مینیجر بھی ہائر کر لیں گے ہم انشاءاللہ. یہ صحیح ہے, وہ آٹومیٹکلی ہو گئی ہے. آپ نے کیا, بس ہم پیسے نہیں دے رہے اسے, بس وہ فری کی مینیجر بن گئی. وائف وہ مینیجر ہے جس کو ہم پیسے نہیں دیتے. ویسے ہم کوئی بندہ رکھیں گے تو 250,000 دے دیں گے, 60 دیں گے, 70 دیں گے, لیکن وائف کی مرتبہ کوئی سوچتا نہیں ہے. تو انشاءاللہ میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ہم پرسنٹیج بھی ڈیسائیڈ کریں گے, ڈیسائیڈ کر لیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا شارق, میں نے آج سے پہلے جتنے بھی سوشل میڈیا پہ وائرل ویڈنگس دیکھی ہیں, انفارچونیٹلی ان کا میں نے کوئی اچھا آؤٹ پٹ نہیں دیکھا, کیونکہ بہت سارے میڈیا گروپس آ جاتے ہیں, ان سب نے اپنی اپنی رینکنگ کے لیے ہر طرح کا مواد نکالنا ہوتا ہے, نکال کے لے کے جاتا ہے. بٹ آفٹر یور میرج, آپ پہلے تو یہ مجھے بتاؤ کہ آپ کو ان سب چیزوں سے خوف نہیں آیا جو آپ دیکھ چکے تھے؟ اوبیسلی آپ بھی سوشل میڈیا کا آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے کچھ نہیں دیکھا ہوا. آپ نے سوشل میڈیا کو جب بھی انگیج کیا اپنے کسی اس طرح کے پرسنل ایونٹ پہ, تو بہت سارے کرٹیسزم کا شکار بھی ہو گئے, بہت ساری ایسی چیزیں میمز نکل گئی وہاں سے کہ جو چیزیں جو ہے نا وہ بعد میں بہت زیادہ امبیرسمنٹ کا شکار رہی. تو کیا آپ کو میڈیا کو وہاں بلاتے ہوئے کچھ محسوس نہیں ہوا؟ اور اس کے بعد یہ کہ وہ تو ایک الگ بات ہے کہ کوئی ایسی نیگیٹو چیز نہیں نکلی. اچھا, ایک بات ہے کہ میں نے اپنے تمام پروگرامز میں کسی بھی میڈیا پرسن کو نہیں بلایا. میں نے کسی شاعر کو, لکھاری کو, ادیب یا صحافی کو نہیں بلایا. میں نے صرف ان کو بلایا جن کو میں فیملی کنسیڈر کرتا ہوں. آپ ہوں, باقی دوست ہوں, میں انہیں فیملی, فرینڈس جن کو میں کنسیڈر کرتا ہوں, سب ان کو بلایا. اور فیملی وہ ہوتی ہے کہ اگر ایک شخص سے کوئی نہ کوئی خدا نخواستہ خطا ہوتی ہے تو دوسرا سے کور کرتا ہے. لیکن جب ہم میڈیا کو انوالو کرتے ہیں نا باقاعدہ کہ بھئی وی آر گیٹنگ میرڈ اور آپ سب نے آنا ہے اور ہمیں میڈیا کوریج چاہیے. ایکچولی مجھے میڈیا کوریج نہیں چاہیے تھی, مجھے میڈیا کے دوست چاہیے تھے, وہ جو میرے فیملی فرینڈس ہیں, جن کو میں فیوچر میں بھی چاہتا ہوں کہ میں, میری والدہ, میرے بہن بھائی, میرے وائف کبھی ملیں تو میرا سر فخر سے بلند ہو, وہ کہیں کہ اتنے اچھے دوست ہیں تمہارے. اور میں نے اس طرح نہیں کیا کہ میں نے میڈیا کو بلایا اور انہیں کہا انٹرویوز کریں اور مجھ سے پوچھیں. بیسیکلی مسائل تب ہوتے ہیں جب ہم اپنی نجی زندگی کو سوشل میڈیا پہ پروموشن کے طور پہ, میں اپنی نجی زندگی شیئر کرتا ہوں صرف اور صرف اس لیے کہ میں یہ کر رہا ہوں.
لائک میں ویلاگس تو بناتا نہیں ہوں, مجھ سے ویڈیو لاگ نہیں بنتے, میں فوٹوز کے ذریعے بتاتا ہوں کہ آج میں یہ کر رہا ہوں اور اس میں سے مجھے یہ سبق ملا ہے. بیسیکلی میری جتنی بھی تحریریں دیکھیں گے اس میں سے کوئی نہ کوئی بات, میں اگر کسی بیکری پہ گیا ہوں تو وہاں سے کیا سبق ملا ہے, میں اگر کسی درگاہ پہ گیا ہوں تو کیا سبق ملا ہے, میں کسی ٹیچر سے, کسی فلسفی سے, کسی شاعر سے ملا تو کیا سبق ملا ہے. جب ہم میڈیا کو انوالو کرتے ہیں بطور لائک کہ وہ ہمارا انٹرویو کنڈکٹ کریں, تو آپ کو پتہ ہے کہ کار دنیا میں مقدر کی کہاں چلتی ہے, اس کی چلتی ہے دکان جس کی زبان چلتی ہے. تو میڈیا کو تو ہم نہ ہوتے تو کسی اور کے ہم نہ ہوتے تو کسی اور کے چرچے ہوتے, خلقت شہر تو کہنے کو فسانے مانگے. تو میڈیا کو تو فسانے چاہیے, میڈیا کو تو چاہیے کہ کوئی بندہ آ کے کہے کہ بھئی میں نے 10 کروڑ اس بات پہ لگا دیا, 20 اس پہ لگا دیا, اور لوگ اس کو ڈسکس کریں اور پھر اس کے وہ شوبز کے لیے اور گپ شپ کے لیے, گوسپس کے لیے بات بنے. تو لوگوں کو بات چاہیے, لیکن میرے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا جس کو میں بیچ سکتا کہ بھئی نے یہ 50 کروڑ کا لیا, یا 10 کروڑ کا لیا, یا 50 کا, یا میرے پاس ایسا کوئی دوست بھی نہیں تھا جو مجھے 10-15 لاکھ سلامی دے دیتا تو میں وہ میڈیا پہ لاتا کہ یار اس بندے نے مجھے تو سب سے کم سلامی جس نے دی میں نے اس کا شیئر کیا ہے, وہ 1100 روپیہ. میرا ایک دوست ہے احمد علی کیف, اس نے تمہاری پیروی کی ہے. جی اس نے مجھے فالو, اس نے کیا بہت اچھا ہے. احمد علی کیف نے باقاعدہ, میں نے ایک گروپ ہے ہمارا شاعروں کا, تو میں نے اس میں میسج کیا تھا. تمہارے اسٹیٹس آنا شروع ہوتا ہے میں نے کہا لاؤ بھائی اب سب پڑھے جائیں گے. نہیں آپ پریشان نہ ہو, آپ نے تو اچھی خاصی سلامی دی ہے, آپ نہیں پکڑے جاتے. تو جس نے وہ مطلب وہ میں نے گروپ میں بھیجا تھا کہ سب آ جانا میرے ولی میں 50 ہزار سلامی لے کر, تو وہ 2 50 کے نوٹ اور 1000 کا لے کے 1100 میں آ گئے. میں نے کہا چلیں جی 11ویں والے بھی ہوتے ہیں یہاں پر. صحیح ہے. اچھا شارق, ایک بڑی ہی سیریس بات, بہت ہم نے مذاق بھی کر لیا, ہر چیز میں کر لیا. آپ ایک رول ماڈل ہو, لوگ آپ کو, بہت سارے لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں, آپ کا اٹھنا بیٹھنا مصنفوں میں بھی ہے, شاعروں میں بھی بیٹھتے ہو, اور نیو جو جنریشن ہے جن کو فالو اپ دینا ہوتا ہے یا جن کا بیک اپ دینا ہوتا ہے ان کے ساتھ بھی بیٹھتے اٹھتے ہو. تو آپ مجھے یہ بات بتاؤ کہ ایک سب سے اہم سوال, یہ جہیز لیا تھا؟ بالکل لیا. کیا سوچ کے لیا؟ کچھ بھی سوچ کے نہیں, نہ میں نے مانگا ہے, نہ میری ڈیمانڈ ہے کوئی, نہ میں نے انہیں کہا کہ مجھے یہ چیز دیں. انہوں نے دیا, اور اس پہ میں نے کہا بھی کیوں نہیں چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ میں, بہت سے دوست جانتے ہیں میرے یہ کہ میں نا پچھلے کئی سالوں سے زمین پر سوتا ہوں, میں بستر پہ اور بیڈ پہ. ابھی تک میری نیند جو ہے نا وہ سیٹلمنٹ نہیں ہوئی, کیونکہ مجھے عادت نہیں تھی. لیکن جب ایک خاتون آ رہی ہے تو اس کو تو ایک بیڈ چاہیے, اس کو تو ایک سنگار میز چاہیے اپنے, اس کے لیے میک اپ کے لیے اس کو کچھ الماریاں چاہیے, کچھ چیزیں چاہیے. تو بیسیکلی یا تو پھر آپ ویٹ کریں کہ جو لڑکا ہے وہ 25-30 سال کی عمر میں امبانی واقعی بن جائے, اس کے پاس کروڑوں روپیہ ہو تو وہ سارا کچھ خرید لے, یا تو پھر آپ اپنی خواہشات کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا کم کر لے, مطلب قناعت کر لے. اگر عورت, حضرت علی کی بات میں اکثر کوٹ کرتا ہوں کہ خیبر میں جب حضرت علی فتح کر کے خیبر گھر گئے تو ان کو بہت زیادہ سونا ملا تھا غنیمت میں سے, مال غنیمت میں سے, لیکن انہوں نے راستے پہ سب بانٹ دیا. گھر گئے تو صرف ان کے لب پر اللہ کا نام تھا, شکر الحمدللہ, اور گھر گئے تو خاتون خانہ خوش ہوئیں. تو میں کہتا ہوں اگر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ نے یہ پوچھا ہوتا کیا لے کر آئے ہو, تو ہماری بیٹیوں کو تو رول ماڈل مل جاتی کہ بھئی جب شوہر گھر آئے تو پوچھو کیا لے کر آئے ہو. لیکن جب آئے تو انہوں نے کہا جب علی آ گئے زندگی آ گئی. تو آپ جس بیوی کو ہم فالو کرتے ہیں اس کا شوہر جب گھر آتا ہے تو اس کے لب پر اللہ کا شکر ہوتا ہے, نہ کہ یہ ہوتا ہے کہ کیا لے کر آئے ہو. جب ہمارے گھر کی خواتین یہ سمجھیں گی, یہ بند کر دیں گی پوچھنا کیا لے کر آئے ہو, تو بہت ساری کرپشن ختم ہو جائے گی. بہت سے مرد کرپٹ ہیں, 2 نمبری کرتے ہیں, انڈر دا ٹیبل لیتے ہیں. کیوں لیتے ہیں؟ بچوں کے لیے, وائف کے لیے. کون سے مطلب جتنے بھی آپ کرپٹ آفیسر دیکھیں گے ان کو آپ نہیں دیکھیں گے انہوں نے سونوں کی گھڑیاں پہنی ہیں, سونے کی چین. ان کی بیوی اچھی زندگی جی رہی ہوتی ہے. تو اگر ان کی بیوی مصلحت شناس ہو, قناعت پسند ہو, کفایت شعار ہو, تو بہت سی چیزیں رہ جاتی ہیں, بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سیٹل ہو جاتی ہیں. چونکہ آج کی لڑکیاں جو ہیں وہ کم پر سمجھوتا نہیں کر سکتی. تو لڑکے جو ہیں یا تو وہ محنت کرتے ہیں, یا تو وہ کرپشن کرتے ہیں, یا تو پھر وہ جو کہتے ہیں ٹھیک ہے جو آ رہا ہے سو آئے. تو وہ جو آیا سو آیا, ان کی طرف سے آیا. بلکہ اس کی والدہ نے مجھے بارات پہ, ولیمہ پہ ایک چین دی تھی سونے کی, بطور سلامی کہہ لیں یا جیسے بھی. تو میں نے کہا یہ میں نہیں لوں گا, یہ اور اچھی خاصی مطلب اس کا وزن تھا. تو میں نے کہا کہ سونا تو مردوں پہ حرام ہوتا ہے, وہ الگ بات ہے کہ جاگنا بھی آج کل حرام ہوا. تو میں نے کہا سونا مردوں پہ حرام ہوتا ہے, یہ میں نہیں لوں گا. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ان کے کچھ سینٹیمنٹس سے, ان کے کچھ احساس تھے اپنے داماد کو لے کر, مجھے بیٹا ہی سمجھتی ہیں. میں نے وہ لی, میں نے لے کر وہ اپنی وائف کے گلے میں پہنا. میں نے کہا یہ پہنے, اور اسی کی ہے, یہ میری نہیں ہے. تو بہت سی چیزیں جو ہیں معاشرے میں ہم
کر رہے ہیں. اگر وہ شاید نہ کرتے تو شاید ان کا بھی مسائل ہوتے کہ کچھ دیا نہیں ہے. پھر جو چیز میرے لیے قابل قبول تھی وہ میں نے لی ہے. گھڑی مجھے میرے بردر ان لاء نے دی ہے تو وہ میں نے پہنی ہوئی ہے. جو چیز نہیں تھی تو وہ میں نے کوشش کیا کہ وہ میں نہ لوں. لیکن آپ جتنا مرضی اس امر کو جٹلائیں, جہیز ایک لعنت ہے, لیکن ہم کیا کریں کہ ہم لعنتی ہو چکے ہیں معاشرے میں. ہمارا اس لعنت کے بغیر بھی جو ہے وہ گزارا نہیں ہوتا. یا تو ہم بہت زیادہ محنت کریں, اور 25 سال کی عمر میں وہ چیزیں عورتیں ہم سے ڈیمانڈ کرتی ہیں جو اس کے والد صاحب نے 60 سال کی عمر میں بھی نہیں کمایا ہوتا. بالکل ایسا. میں مطلب اپنی وائف کی اگر بات کروں, وہ تو بہت زیادہ مطلب سپورٹیو ہیں, بہت زیادہ وہ مطلب تحمل مزاج ہے, اور کوئی اس کو مطلب, لیکن معاشرتی ایک جنرل کریں تو لڑکیاں چاہ رہی ہوتی ہیں گھر ہو, پیسہ ہو, گاڑی ہو, تو وہ ساری چیزیں ایک لڑکے سے ایک مطلب ایک لونڈے لپاڑے سے چاہ رہے ہوتے ہیں جو ابھی تک صحیح طرح اٹھا بھی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ شادی کر لیں, اس کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہو جاتی ہیں. اور دوسری طرف ایک اور بات اسی پروگرام کے توسل سے میں کروں گا کہ بہت سے ماں باپ جو ہے نا ان کے لڑکے خراب ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کی شادی کر دو ٹھیک ہو جائے گا. اے خدا دا واسطہ جی, بیٹیاں کوئی لیبارٹری نہیں ہے جو ٹیسٹ کے لیے اپنے بیٹوں کو تم بیاہ دیتے ہو کہ بھئی شادی ہوگی تو ٹھیک ہو جائے گا. اس کے بعد وہ تو ٹھیک نہیں ہوتا, ایک اور زندگی خراب ہو جاتی ہے. تو بیٹیوں کو خدا کا واسطہ ہے فار گرانٹیڈ نہ لیں. بیٹیاں کوئی ٹیسٹ کے لیے نہیں آئی ہیں آپ لوگوں کی. یہ کوئی گاڑی نہیں ہے کہ جس کی ٹیسٹ ڈرائیو لیں گے اور آپ. وہ ایک لڑکی ہے, وہ ایک پوری زندگی ہے, وہ ایک خاندان ہے, وہ ایک سوسائٹی ہے, اور وہ ایک پوری دنیا ہے. تو کسی کی دنیا کو برباد نہ کریں. اچھا شارق, جب ایک رشتہ ہوتا ہے مطلب اٹس اے لو میرج اور ارینج ٹوٹلی؟ اٹس لو ارینجڈ. لو ارینجڈ. اچھا, تو جب رشتہ ہونے لگتا ہے تو بہت سارے مراحل سے لڑکی نے بھی گزرنا ہوتا ہے. آج کل لڑکیوں نے کم گزرنا ہوتا ہے, لڑکوں نے زیادہ گزرنا ہوتا ہے. جی ایسا ہی ہے. تو آپ کے لیے وہ کس قدر مشکلات تھیں؟ مطلب یہ ہم اب جنرلی میں اس لیے بات کر رہی ہوں کہ بہت سارے لڑکے اس پروسیس سے گزرتے ہیں. بالکل. لڑکیوں کے لیے آج کل وہ کم ہو, پہلے وہ بڑی شوشہ ہوتی تھی کہ لڑکیاں ٹرے لے کے آتی ہیں, رکھتی ہیں, اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اب آج کل وہ نہیں ہوتا. آج کل جو مراحل گزارنے ہوتے ہیں وہ اس لڑکے نے گزارنے ہوتے ہیں, جس سے سامنے منہ پہ بٹھا کے پوچھتے ہیں ہاں بھائی کتنی سیلری ہے تمہاری, بالکل ایسا ہی. گاڑی اپنی ذاتی ہے کہ نہیں, گھر اپنا ہے کہ نہیں. ان مراحل سے گزرے ہو؟ بالکل, میں اس تمام مراحل سے نہیں گزرا. میرا دوسری مرتبہ, پہلی مرتبہ رشتہ گیا مطلب ادھر, دوسری مرتبہ پیغام گیا اور الحمدللہ میرا رشتہ وہاں ہو گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں آپ سب جانتے ہیں میں ٹرانسپیرنٹ ہوں. میں کسی طرح کا کوئی مطلب نہ میں جوا کھیلتا ہوں, نہ میں کوئی کیا کہتے ہیں کہ میں مطلب کوئی اس طرح کی منشیات استعمال کرتا ہوں, نہ اس طرح کا میرا کوئی کام نہیں ہے. ایک میڈیا اسٹوڈنٹ ہوں, میڈیا میں کام کر رہا ہوں. سیلری آپ کو پتہ ہے میڈیا کی, اگر آپ کو مل رہی ہے تو بڑی اچھی مل رہی ہے, نہیں ملتی تو پھر 6 ماہ نہیں ملتی. اگر مل رہی ہے تو اچھی سیلری الحمدللہ میڈیا پہ مل جاتی ہے. اس کے علاوہ سوشل ایپس ہیں, ان کے ذریعے کچھ نہ کچھ کما لیتا ہوں, اللہ کا شکر ہے. تو وہ اور میری جہاں پہ شادی ہوئی ہے, آپ کو یہ ایک سن کے ایک نئی چیز ہوگی, میں ان کا ایک سکول ہے, میری مطلب جو وائف ہے ان کے تایا کا, تو میں اسی سکول میں پڑھتا تھا. اچھا. تو ان کے سامنے مطلب وہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ تو ہمارے ہاتھوں میں پلا ہے, تو ان کے سامنے تھا میں ٹرانسپیرنٹ. بہت کم فیملیز ایسی ہیں جو ان چیزوں پہ کہہ دیتی ہیں ٹھیک ہے جی ہماری آنکھوں دیکھا بچہ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے جی کر لو. کیونکہ آج کل اٹریکشن جو ہے نا وہ لوگوں کی رشتوں سے لے کے وہ کسی اور رخ کی طرف چلی گئی ہے. تو وہ جو بہت کم فیملیز ہیں ان میں سے یہ بلیسنگ تھی آپ کے لیے, ورنہ آج کل تو تولا جاتا ہے. معاشرے میں مقام بنانا پڑتا ہے بلیسنگز لینے کے لیے, محنت کرنی پڑتی ہے. یہ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ کوئی لڑکا اٹھے اور اٹھ کر کسی لڑکی کے گھر رشتہ بھیج دے اور دوسری بات پہ وہ کہے ہاں جی ٹھیک ہے آمین. نہیں, آپ کو پہلے منوانا پڑے گا, آپ کو کچھ لوگوں کے اندر اپنی جو ہے وقت بنانی پڑے گی, لوگوں کے اندر اپنی کوئی اہمیت بنانی پڑے گی, آپ کو اچھا کام کرنا پڑے گا ایک. اور اس کے علاوہ آپ اس قابل ہوں کہ آپ گفتگو کر سکیں. اگر آپ خدا نہ خواستہ آپ کو یہ مشکل مرحلہ آ جاتا ہے اس کے والدین کے سامنے بیٹھنے کا, تو آپ بتا سکیں کہ ہاں میں آپ کی بیٹی کو خوش رکھنے کے قابل ہوں, اہل ہوں. اور اگر آپ لو میرج کر رہے ہیں تو اس لڑکی کو بھی جو ہے ثابت قدم ہونا بہت ضروری ہے. اور یہ ایک عام سی ہماری روایت چلی ہے, پاپا نہیں مانیں گے تو پاپا نہیں ماننے والا بت جو ہے وہ توڑ دیں. پاپا مان جاتے ہیں اگر لڑکا قابل ہو, اگر لڑکی ثابت قدم ہو تو سب کے پاپا مان جاتے ہیں. اچھا شارق, بہت سارے نوجوان لڑکے لڑکیاں اب شادی کرنے کے بارے میں پلان کر رہے ہیں, مگر وہ اسی کشمکش میں ہے کہ اب اتنے لاکھوں روپے اکٹھے ہوں گے اور پھر ہم شادی ارینج کریں گے. کیا مشورہ دو گے ان تمام؟ دیکھیں جن کے پاس تو پیسے ہیں نا, کروڑوں ہیں, ان کروڑوں میں سے وہ لاکھوں لگا بھی دیتے ہیں تو کوئی بری بات نہیں ہے. ایک انڈسٹری شادی سے چلتی ہے. ڈھول والے نے کہاں سے کمانا, اس کے کوئی ملے نہیں ہے. پھول والے نے, دیگوں والے نے, کیٹرنگ والے نے, اس کے علاوہ وہ گاڑیوں والے نے, اس کے علاوہ تمام جو ایک انڈسٹری پوری جو ہے نا وہ کراکری جو آتی ہے وہ بھی کیٹرنگ والے کہیں سے لاتے ہیں. اس کے علاوہ جو اسٹیج لگتی ہیں, کرسیاں لگتی ہیں, ساری ایک انڈسٹری ہے شادی. ان لوگوں نے کہاں سے کھانا ہے؟ اگر ہم بالکل ایسے ہی کہیں گے نا کہ جس کے پاس کروڑوں روپے ہے تو وہ بھی اپنی شادی پہ لاکھوں نہ لگائے اور وہ بھی مسجد میں جا کے کر لے, تو یہ بھی کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے. لیکن اگر وہ کر لیتا ہے تو وہ بہت بڑی بات اس لیے ہوتی ہے کہ یار وہ کر سکتا تھا لیکن اس نے نہیں کیا. لیکن اگر وہ کر سکتا
سکتا تھا اور کر رہا ہے تو یہ سمجھیں کہ بزنس بھی ڈیولپ ہو رہا ہے اور بہت سی چیزیں چل رہی ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ لاکھوں روپیہ ادھار لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے شرمندگی اور بیوقوفی کی بات ہے. آپ کے جو آپ کا جتنا وہ کہتے ہیں نا کہ پاؤں دیکھ کر چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے, لیکن یہاں پر لوگ پاؤں پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ چادر لمبی کر دے, چادر دیکھ کے نہیں پھیلاتے. تو اگر آپ کے پاس تو پیسہ ہے تو آپ کو کچھ نہ کچھ اس میں سے انویسٹ کر سکتے ہیں, آپ کے پاس اتنے ہیں تو کریں. لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ یہ ویٹ نہ کریں کہ کب پیسہ آئے گا کب شادی کریں گے. آپ معاشرے کی ان تمام چیزوں کو چھوڑیں, آپ مسجد میں جا کے ایک سادہ نکاح کر سکتے ہیں اور آپ اس نکاح کے بعد ایک اچھی زندگی جی سکتے ہیں. آپ 70-80 لوگوں کا ولیمہ کر سکتے ہیں. ابھی میرے ایک اور دوست کا مجھ سے پہلے شادی ہوئی, 11 نومبر کو اس کا ولیمہ تھا. تو وہ میرے خیال سے 80-90 کے قریب لوگ تھے اور بڑا اچھا اسی جگہ پہ جہاں میرا ولیمہ تھا, بڑا اچھا اس کا ولیمہ ہوا. تو میرا خیال ہے کہ سادگی سے بھی چیزیں ہو جاتی ہیں, لیکن آپ نے اپنے آپ کو دل کو منانا ہے کہ ہاں میں معاشرے کو فیس کر سکتا ہوں. ہاں جب 2 سال کے بعد میری شادی کے 2 سال کے بعد جب میری اولاد ہوگی اور جب اس کے خرچے ہوں گے تو میں کسی اور کو قسطیں نہیں دے رہا ہوں گا اپنے قرضے اتارنے کی, بلکہ میں سر اٹھا کے زندگی جی رہا ہوں گا. میری اچھی سیلری ہوگی اس میں. لوگ کیا کرتے ہیں قرض اٹھاتے ہیں اور اگلے 2-2.5 سال 3 سال 4 سال تک وہ قرض اتارتے رہتے ہیں. تو آپ دیکھ لیں آپ نے شادی جو ہے وہ قرض اٹھا کر کرنی ہے یا جو آپ کے پاس ہے اس میں کرنی ہے. تو میرا خیال ہے کٹ یور کوٹ اکارڈنگ یور کلوتھ. بہت ہی بڑی بات کی ہے. اچھا لاسٹ میں شارق میں چاہتی ہوں کہ آپ جی ہماری بھابھی کے لیے پڑھو کوئی اچھا سا شعر. ہائے ہائے میں اس کو جب وہ کہتی ہے تو میں اس کو سناتا ہوں وہ فیض صاحب کا کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نے. اس کا ایک اس نظم میں سے ایک شعر ہے کہ تیرے چہرے سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات, تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا گیا. تو کہتی ہیں بس کرو یار, ایک ہی آتا ہے. تو اس مرتبہ پھر میں نے جو ہے نا وہ تھوڑا سا تبدیل کیا اور میں نے وہ اس کو یہ شعر سنایا. اب جب ہماری ویڈنگ ہو گئی تو وہ گھر آئی تو مطلب کزنس وغیرہ تھے تو اسنیپ وہ کیا ہوتا ہے ایک اسنیپ چیٹ پہ انہوں نے کہا بھائی کو شعر سنائے بھابھی کو. تو پھر میں وہ سنانے لگا, انہوں نے کہا یہ دیکھیں کوئی اور سنا دیں. تو پھر میں نے وہ شعر سنایا تھا کہ میری دنیا میں کوئی چیز ٹھکانے پہ نہیں. ادریس بابر صاحب کا شعر ہے, میری دنیا میں کوئی چیز ٹھکانے پہ نہیں, بس تجھے دیکھ کے لگتا ہے کہ سب اچھا ہے. اور واقعتاً یہ شعر مجھے لگتا ہے کہ جیسے انہی کے لیے, انہیں دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ ہاں ایوری تھنگ از آن رائٹ پاتھ, سب اچھا ہو رہا ہے. اور آنے والے دنوں میں اللہ تعالیٰ مجھے مزید جو ہے ترقی اور کامیابی انشاءاللہ دے گا. جی سب سے بڑی بات یہ کہ آج شارق کی ڈریسنگ دیکھ کے نا واقعی دل خوش ہوا ہے کہ واقعی میں کسی نے سنوار کے بھیجا ہے. پیچھے میری تمام تصویریں دیکھ لیں آپ, میری تصویروں میں آپ کو میرے بال بنے نہیں نظر آئے. میں بال بناتا ہی نہیں, مجھے بال بنانا شاید مطلب پسند نہیں یا فرصت نہیں, لیکن اب بال بنا کے بھیجے جاتے ہیں وہ بلو ڈرائی کے ساتھ. تو باقاعدہ طور پہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, آپ بٹن بند کیے جاتے ہیں باقاعدہ طور پہ میرے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے, یہ اچھا لگے گا کلر. تو مطلب وائف از اے بلیسنگ. ہمارے معاشرے میں نا شادی کو, سوری اگر ویورز آپ کو کچھ لگے کہ یار یہ کیا فضول بات ہے, لیکن ہمارے شادی کو نا ایک جنسی عمل کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا جاتا. جس کو پتہ چلا میری شادی ہے وہ کہنا ہے کوئی اچھا حکیم دیکھ دیں. پوچھتے تھے ہاں کوئی نسخہ لے لیا, اچھا کوئی ٹپس دے دیں تمہیں. پھر کوئی کہتا تھا یہ کرنا وہ کرنا. تو میں نے ان سے پوچھا کیا حکیموں کے پاس اور مرض نہیں ہے, کیا معاشرے کے پاس کرنے کے لیے اور کوئی بات نہیں ہے؟ کوئی مجھے یہ آ کے کیوں نہیں کہہ رہا کہ یار ہاں اگر وہ کوئی کبھی غصہ کرے تو اس کے غصے کو برداشت کر لینا, کبھی خود غصہ ہے تو خود جو ہے نا نرم مزاجی سے کام کرنا. مجھے کوئی آ کے یہ کیوں نہیں کہتا کہ یار وہ کسی کی بیٹی ہے اور ایک گھر چھوڑ کر آ رہی ہے اس کو مینیج کرنا. مجھے یہ کیوں نہیں کہتا کہ یار اس کے والدین کی اور اپنے والدین کی عزت کرنا. مجھے کوئی یہ کیوں نہیں کہتا کہ یار آنے والے دنوں میں تم لوگوں کو اللہ نے اگر اولاد دینی ہے تو تم لوگوں کی ایک آگے زندگی آنی ہے اور اس کی تربیت کرنی ہے. سب آگے بیڈ کے اوپر کی ہی بات ہمارا معاشرہ کیوں کرتا ہے شادی کو لے کر. کیا شادی ایک رات کی ہوتی ہے؟ کیا ایک رات کے بغیر دنیا میں کوئی کام نہیں ہے کہ ساری پریکٹس جو ہے وہ ایک لڑکی اور ایک لڑکا صرف سیکس کے لیے کر رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں انہوں نے زندگی میں کرنا؟ نہیں, انہوں نے بہت کچھ کرنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بات مجھے کر دینی چاہیے ابھی بھی. اگر مطلب جو دوست, جو کزنز, جو رشتہ دار, جو مطلب میسنجر پہ یا کوئی بھی یا معاشرے میں جس کو پتہ چلتا ہے وہ آپ کا ریلیونٹ بھی نہیں ہے, وہ بھی کہے گا کہ کوئی اچھا حکیم دیکھ دیے. تو مطلب کیا مردانہ کمزوری کے علاوہ دنیا میں امراض کوئی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کے علاوہ بھی لوگوں کو سوچنا چاہیے. مردوں نے عورت کے ساتھ صرف سونا ہی ہے, جاگنا نہیں ہے. عورت کے ساتھ سونے کی ساری ترکیب بتاتے ہیں, جاگنے کی بھی بتائیں نا کہ جب ہم جاگیں گے تو اس کے بعد دنیا کیسے فیس کرنی ہے, اس کے بعد چیزوں کو کیسے سیٹل ڈاؤن کرنا ہے, اس کے بعد کیسے اس کو مینیج کرنا ہے, خود کو مینیج کرنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے آگے وہ کہتے ہیں نا فیض صاحب کا شعر ہے کہ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا, راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. تو کیا اس کے علاوہ دنیا میں کوئی بات نہیں ہے کہ انسان عورت کے متعلق کر سکے یا ایک ایسے رشتے کے متعلق جو آگے آنے والے 10 سال 20 سال 50 سال جب تک آپ زندہ ہیں تو وہ چلنا ہے.
تو اس کے لیے معاشرے کے پاس صرف ایک ہی بات ہے کہ ایسے کر لینا ویسے کر لینا. میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں کو بیڈ اور عورت ڈسکس کرنے سے باز آ جانا چاہیے, اور جن کو برا لگ رہا ہے وہ برا یقیناً منائیں. مجھے بھی پچھلے کئی دنوں سے, کہہ لیں کہ 75 دنوں سے آپ کی باتیں جو ہیں بری لگ رہی تھی کہ آپ مجھے یہ مشورے دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں, جبکہ میں نے آپ کو کسی کو یہ مشورہ نہیں دیا. میں نے کسی سے نہیں پوچھا کہ آپ کی وائف کے ساتھ کیسے ریلیشن شپس ہیں. تو میرا خیال ہے کہ معاشرے کو یہ چیز جو ہے نا اسٹاپ کرنی چاہیے. I'm so sorry کہ میری اگر یہ بات بری ہو تو. نہیں شارق, بڑی بات کی ہے. 80% لوگوں کے یہی پوائنٹ آف ویوز ہوتا ہے شادی سے لے کے اس سے آگے آپ کا مستقبل کیا ہے, آپ نے کس طرح چیزوں کو مینیج کرنا ہے, کس طرح آپ نے اس لڑکی کو سیکیور کرنا ہے, اپنے گھر میں کس طرح اس کو منوانا ہے. یہ باتیں کوئی نہیں بتاتا, یہ باتیں کوئی نہیں سمجھاتا. آپ کا جس طرح کا معاشرہ ذہن جو ہم لوگوں نے اڈاپٹ کر لیا نا, ہم اسی ٹریک کے اوپر چل رہے ہیں. اور یہ بہت بڑا المیہ ہے, کیونکہ جس دن ہم عورت کے ساتھ سونا سیکھ لیتے ہیں مگر جس دن ہم عورت کے ساتھ جاگنا سیکھتے ہیں نا, وہی ہماری ابتدا ہوتی ہے ارتقاء کی, اور ہمیں اپنی ارتقاء کے لیے کام کرنا چاہیے. شارق, بہت بہت شکریہ آپ کا یہاں پر آنے کا, اور بہت ساری آن اینڈ آف ہم نے باتیں کی, چٹ چیٹ کی. یہ وہ سب چیزیں تھی جو چل رہی تھی سوشل میڈیا پہ, تو ہم نے کہا بیٹھ کے آمنے سامنے بیٹھ کے بات کر لیتے, پوچھ لیتے ہاں بھائی تو سانو سکون ہے, انہیں آرام ہی چلے. شارق, بہت بہت شکریہ. اچھا, اس کے ساتھ ہی مجھے ثنا کو دے اجازت, پھر ملیں گے اگلی پوڈ کاسٹ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.